اور بہت مصویر انداز کے اندر یہاں پر جو حضرت مخدوم صاحب مدد اللہ علی نے اپنے خطاب کے اندر گفتگو فرمائی، وہ آپ حضرات کے لیے خاص طور سے اور عام طور سے سبھی کے لیے بہت مفید اور کارآمد تھی۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے سب کچھ اپنے خطاب کے اندر بیان کر دیا، اور بلکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انکہری بھی کہہ دی، یعنی اپنی بھی کہی، اور جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میری کہنی بھی انہوں نے کہہ دی۔ مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب امامت فرما رہے تھے۔ امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد کہا، پیچھے سے دیہاتی نے کہا کہ اب ہم کیا کہیں، تو نے تو ہماری کہنی بھی کہہ دی۔ تو اب حضرت محترم صاحب مدد اللہ العالی نے جو حاوی اور انتہا سے زیادہ مکمل اور شافی گفتگو فرمائی، اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے، لیکن آخری حدیث ہے اور بخاری شریف کا گویا کہ تتمہ و تکملہ ہے، اس کا کچھ حق بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ وقت بھی اتنا ہو گیا کہ اب روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد گویا کہ جسمانی اشتہا اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی وقت ہے، اور یہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہیں میرے پیش نظر سامنے کہ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، لاحق ہوتی رہتی ہیں، ان کا خیال بھی ضروری ہے، اور نوجوان بھی ہیں جو کچھ ایسے لباس کے اندر ہیں جن کو بیٹھنا مشکل ہے، بہت طویل نشست اختیار نہیں کر سکتے، ان کا خیال بھی۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ گفتگو اشارات میں اور کچھ وضاحت جہاں پر مطلوب ہوگی اس کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ حضرات، یہ امت، اس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اس کے نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ من جملہ ان نعمتوں کے یہ بھی ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو اور اپنے کلام کو اور اپنے تمام کی تمام شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات فرما دیے، اور محض انتظامات نہیں فرمائے بلکہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت مطلوب تھی تو حق تعالیٰ جل مجدہ نے حفاظ کرام کی جماعت کھڑی کر دی۔ دسیوں صحابہ بلکہ سینکڑوں صحابہ کی تعداد ہے جو بہترین حافظ قرآن تھے اور جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر وقت آیا قرآن مجید کی معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کی تشریح، تفسیر اور توضیح اور اس کے بیان کا، تو الامان الرفیق حضرت حق جل مجدہ نے حضرات مفسرین کرام کی جماعت پیدا کی۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ ان کا تھا اور کیسی گہرائی حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے علوم میں عطا فرمائی تھی۔ قرطبی المالکی ہیں، ابو حیان اندلسی ہیں، ابن کثیر ہیں، اور جار اللہ زمخشری ہیں، رازی ہیں، اور اسی طریقے پر ایک طویل سلسلہ ہے حضرات مفسرین کرام کا جنہوں نے قرآن مجید کے خبایا، قرآن مجید کے مزایا، قرآن مجید کے امتیازات، قرآن مجید کے حقائق، ان دقائق کو آشکارا کیا اور دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرات اہل حق کھڑے ہوئے، یعنی حضرات محدثین جن کی جماعت نے حدیث کو محفوظ کیا، ان کے کارنامے آپ کے سامنے وقتاً وقتاً پیش آتے رہے، حضرات اساتذہ بیان کرتے رہے، ان کی کوششیں، ان کی مساعی اور ان کی جستجو اور ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کا تقدس، پھر معانی حدیث کا ایک سلسلہ، پھر حضرات فقہاء کرام کی جماعت جنہوں نے احکامات شریعت کو بیان کیا۔ خود محض سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کی حیات میں اور ان کی سوالے میں موجود ہے، اور ناقد محدث کبیر مولانا سید احمد رضا بجنوری ہیں کہ 12,83,000 مسائل حضرت امام اعظم نے تنہا مدفن کیے ہیں اور مدفن کرائے ہیں۔ ایک جماعت فقہا کی قائم کر دی
اور اس کو جماعت کو متعین کیا جو 40 بہترین فقہا اور حضرت کی تلامذہ پر مشتمل تھی. اسی طریقے پر یہ فقہ اور اصول فقہ اور تمام کے تمام مسائل کا ضبط اور ان کا انضباط ان کے دور کے اندر پیش آیا. اور پھر اس کے بعد ایک لیگیسی ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک کارواں ہے جو لگاتار وہاں سے چل کر اور آج تک جس کا سلسلہ قائم و دائم ہے. پھر جماعت محدثین کے اندر حضرت سیدنا امام بخاری ہیں. ابھی آپ نے سنا اور سنتے آئے ہیں کہ ان کی کتاب کو جو تمغہ امتیاز پیش کیا گیا اور عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب اللہ کے بعد کائنات کے اندر زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے اصح ترین اور سب سے صحیح ترین اور مضبوط ترین کتاب ہے. لیکن محدثین وضاحت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بعد کا تمغہ امتیاز ہے. امام بخاری سے بیشتر جو محدثین پیدا ہوئے ہیں اور جن کا ایک پورا سلسلہ ہے اور ان کے مجموعہ احادیث موجود ہیں جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو تقریباً 200 محدثین ایسے ہیں حضرات صحابہ و تابعین میں جن کے مجموعے منصع شہود پر آ چکے تھے بخاری کی کتاب سے پہلے. اور وہ جماعت تھی جن کے یہاں جسم کا یا غلط بیانی کا کوئی کسی قسم کا واہمہ یا شائبہ بھی نہیں تھا. تو ان کے بعد بخاری کے بعد یعنی آنے والوں کے لیے یہ بخاری کو خطاب دیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی کتاب اصح ترین کتاب ہے. تو ان سے پیشتر بخاری سے پیشتر بخاری کو یہ لقب نہیں، لیکن اس سے بخاری کی شان، ان کا علوم اور بخاری کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. انہوں نے جو محنتیں کی ہیں بخاری کا فراست، بخاری کی ذہانت، بخاری کا تقویٰ اور بخاری کا فن اور فن حدیث جس کے اوپر وہ حاوی ہیں، اور اس فن حدیث کے اوپر آنے کے بعد ان کو امام امیر المومنین فی الحدیث کے خطاب سے ملقب کیا گیا. وہ ان کی محنتیں ہیں، وہ تمام ان کی سوانح اور زندگی آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مختلف مواقع پر سنتے بھی رہے ہیں. پھر کتاب جو شان کی امام بخاری نے لکھ دی الامان الحفیظ. کتاب محض یہ نہیں کہ سیدنا امام بخاری نے کتاب کو جمع کر دیا اور کتاب کے اندر احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا اور صحیح ترین کتاب احادیث کو، محض اتنا کارنامہ نہیں بلکہ امام کا کارنامہ عظیم الشان ہے. امام نے پوری شریعت کو، پورے دین کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو اور پورے اسلام کو پیش کیا. محض یہی نہیں کہ پوری سیرت پیش کی، پوری شریعت پیش کی، پورا دین پیش کیا اور احکامات دین، محض اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی اپنے نظریات اور فقہی مسائل کا بیان کرتے چلتے ہیں اور اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور اپنی رائے کو بھی. اور محض یہی نہیں کہ اتنا ہی کام کیا ہو بلکہ اسلام کے مقابل میں اور عقائد کے مقابلے میں اور ایمان کے مقابلے میں جو فرق باطلہ پیش آتے رہے، پیدا ہوتے رہے، ان کی تردید اور اس کا سامنا اسلام کو آج سے نہیں ہے یا اس دور میں نہیں ہے بلکہ جب سے اسلام وجود میں آیا، جب سے اسلام کے آغاز اور ابتدا ہوئی اس وقت سے ان فتنوں کا اور فرقوں کا سامنا ہے. آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا ڈاکٹر اقبال کا کہ نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی، وہی انتری. کہ نہ فطرت گاہے جہاں نہیں ہے، نہ فطرے نئے ہیں، وہی فطرت اسد اللہی اور وہی مرحب اور انتری ہے جو عرب کے دو مشہور زور آور پہلوان تھے اور جن کے مقابلے ہوئے ہیں. بہرحال آج بھی وہی فتنے ہیں جو امام بخاری کے دور میں جن فتنوں نے سر اٹھایا یا ان سے پیشتر ان کی سرگوبی بھی کرتے ہیں. تو محض ایک صحیح کارنامہ نہیں کہ صحیح ترین احادیث کو، ابھی محترم صاحب نے فرمایا کہ 7,000 احادیث کو مجموعہ غیر مکرر احادیث کا انہوں نے اس میں جمع کر دیا اور 6 لاکھ احادیث سے
انہوں نے انتخاب کیا الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. اتنی محنتیں، اتنی کاوشیں آج تو جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ حق تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کلام کے لیے، اپنی وحی کے حفاظت کے لیے جس کا وعدہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. ذکر قرآن مجید ہے، بلا شبہ حدیث بھی وہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وحی کی حفاظت کے جو انتظامات فرمائے حق تعالیٰ جل مجدہ نے، وہ ہر جانب میں ہیں، ہر سمت میں ہیں، ہر شعبے میں ہیں، ہر گوشے میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ وہی آج فقط اگر دنیا میں کسی مذہب کے پاس اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر محفوظ اور موجود ہے تو وہ بہت مذہب اسلام ہے جس کے پاس وہی موجود ہے. وہی کا کیا کارنامہ کیا؟ وہی نے یہ بتایا کہ عبد کا معبود کے ساتھ اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے ساتھ مخلوق کا، خالق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا، رابطہ کیسے ممکن ہوا. اور وہی نے ہی اعمال کا بھی پابند کیا. وہی نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم اعمال کے پابند ہیں. وہی نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں جو غائب نظر ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا بیان کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں ان کا بیان کر سکتے ہیں. ایک شخص بمبئی تک گیا تو بمبئی کے مناظر، بمبئی کی چیزیں، وہاں کا موسم اور وہاں کی عبارتیں اور تاریخی چیزوں کے بارے میں بیان کر سکتا ہے. اس سے آگے اگر پوچھیں تو اس کے آگے کی خبر نہیں بیان کر سکتا. اگر کوئی بمبئی سے آگے گیا تو وہ سمندر کی گہرائیاں اور اس کے بارے میں، باربیڈوس ایک جگہ ہے ویسٹ انڈیز کے قریب اور ویسٹ انڈیز جزائر کے غرب الہند کے پاس، وہاں پر ہمارے سابق محتمم خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری حضرت مولانا محمد صالح صاحب نور اللہ برکتہ تشریف لے گئے. مجھے بھی وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہاں پر موقع ملا. حضرت نے بھی اس سمندر کی گہرائیوں کا سفر کیا جس کی اندر گہرائی کے اندر تقریباً 155 فٹ نیچے لے جاتے ہیں، جس کو سمرین کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں فارسی میں آبدوز اور اردو کے اندر پنڈبی، اس کے اندر سمندر کی سیر کراتے ہیں. 155 فٹ نیچے ہماری موجودہ دیوبند کی جامع مسجد کے مینار کی بلندی محض 55 فٹ ہے. وہ 155 فٹ سمندر کے نیچے لے جانے کے بعد سیر کراتے ہیں اور وہاں پر وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور جان ضائع ہو گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. سمندر کی گہرائی سے واپس لانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے اندر 155 فٹ گہرائی کا ہم نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، سیر کی. مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا اور اپنے والد مرحوم کے ساتھ جس وقت سمندر کے اندر گئے، ایک کائنات آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چٹانیں ہیں اور زمین ہے، اور جن جہازوں کو حادثات پیش آئے ان کے ملبے وہاں پر موجود ہیں، ٹوٹے پھوٹے جہاز، اور گھاس اگی ہوئی ہے بالکل تار کی طریقے پر، مچھلیوں کے گول ہے ایک پوری. اب اگر کسی نے سمندر کا سفر نہیں کیا، کسی نے مقامات پر جانے کی موقع نہیں ملا، وہ کیا بیان کرے گا سمندر کی. ہم نے بھی وہاں تک بیان کیا سمندر کی گہرائی کو، 155 فٹ تک، ہزار فٹ سمندر کی گہرائی ہے، تاریخی ہے. اور پھر اس کے بعد زمین کے طبقات کے اندر آگ کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے جو آگ اور برے نار کہلاتا ہے، جو زمین کے طبقات کے اندر ہے. اور پھر اندھیرا اور تاریکی، وہاں کی خبر کون دے گا؟ بعد از موت قبر کے اندر پیش آنے والے حالات، اس کی خبر کون دے گا؟ جنت اور جہنم کے بارے میں کون بتائے گا؟ جنت کی نعمتیں، ان سب کی اطلاع وحی نے دی، ان سب کو بتایا وحی نے ہی ان سب کے اوپر واقف کرایا. یہ وحی جہاں عقل کام نہیں کر سکتی تو وہاں پر وحی رہنمائی کرتی ہے. چنانچہ اسی لیے آغاز میں سیدنا امام بخاری نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا.
اور بتایا یہ بھی مقصد ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں گا اپنی اس کتاب میں وہ وحی سے ہوگی، مستند اس کی سند وحی کی جاری، وحی سے وہ مستند ہوگی، اور جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ سب وحی ہے۔ چنانچہ وحی سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ سیدنا امام بخاری نے آخری باب ہے بخاری شریف کا، اور اس آخری باب کے اندر اعمال بنی آدم اور ان کے وزن کا ذکر ہے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے عرض کیا ابھی آپ کو کہ عقل کی رہنمائی نہیں کرتی کہ اعمال کس طریقے پر تولے جائیں گے۔ اعمال کو کہہ دیا گیا کہ اعمال کا جسم نہیں ہے، اعمال کا کوئی آکار نہیں، کوئی ان کا پیکر نہیں، کوئی اس کا جسم نہیں، چنانچہ ان کو وزن کرنا یا ان کو تولنا ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر عمل ہے، عمل کے ساتھ قول کے بارے میں بھی ہم نے ابھی میں نے عرض کیا کہ وہی رہنمائی کرتی ہے، وہی نے عمل کا پابند کیا، اور جب عمل کا پابند کیا تو بلا وجہ نہیں بلکہ اس عمل کے اوپر سزا و جزا کا ترتب ہوگا، سزا و جزا کے فیصلے ہوں گے، اجر و ثواب کے فیصلے ہوں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عمل کے اوپر پابند کر دینے کے بعد وحی کے ذریعے اور سزا و جزا کے فیصلے، اور ان کے ساتھ ساتھ قول بھی، قول کا علیحدہ سے ذکر نہیں کہ اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ قول بھی ایک عمل ہے، عمل کے تحت آ گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں دی حضرات اہل علم نے، حضرات محققین نے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اعمال وہ سب تقریریں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔